اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے، ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ مقام علیین تک کیسے پہنچا جائے۔ یہ گزشتہ کسی درس میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد روح جو ہے یا تو جائے گی سجین میں یا علیین میں جائیں گے، اور میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا تھا کہ سجین اگر جانا ہے تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ من چاہی زندگی گزارتے رہیں، دنیا کو مد نظر رکھیں، آخرت کو بھول جائیں اور دنیا کو ترجیح دیں آخرت کے فائدے پہ، آسانی سے آپ چلی جائیں گی۔ کہاں پہ؟ سجین میں چلی جائیں گی، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن علیین اگر جانا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، یعنی محنت یہ ہے کہ آپ نے ایک ارادہ کرنا ہوگا۔ علیین آپ کو معلوم ہے رب کے پاس ایک مقام ہے، وہاں ابھی ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن علیین قرآن میں ہے، اور اگر آپ نے وہاں جانا ہے اور تو اس کے لیے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا سب سے پہلے کہ میں نے علیین میں جانا ہے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں آپ کو کہ آپ دنیا ہی میں علیین میں جا سکتے ہیں، علیین میں دنیا ہی میں جا سکتے ہیں، اور وہ ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ نے طریقہ پوچھا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک نیت بنانی ہوگی زندگی گزارنے کی، زندگی میں آپ نے اپنی ترجیحات بنانی ہوں گی کہ میں نے کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ یہ سب سے پہلے تمام اعمال سے پہلے آپ نے ایک نیت بنانی ہے کہ آپ کے سامنے اب دو مقامات ہیں۔ انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو مقامات ہوتے ہیں، ایک علیین ہوتا ہے اور ایک سجین ہوتا ہے۔ آج کا تو میرا موضوع یہی ہے نا، علیین۔ تو اگر آپ نے علیین جانے کی کر لی، نیت کر لی، تو سب سے پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیت بنانی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ انسان اگر نیت علیین کی نہیں بناتا تو وہ پھر سجین بن جاتی ہے اس کی نیت۔ یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں، اگر آپ نے علیین جانے کی نیت نہ بنائی، ایک زبردست ارادہ نہ کیا، نیت نہ بنائی، تو پھر خود بخود سجین آپ کی آٹومیٹکلی نیت ہو جاتی ہے، یا تو آپ اوپر چڑھیں گے یا نیچے ہوں گے۔ انسان دیکھیں جب دنیا میں آتا ہے تو یہ جو بھی زندگی گزارتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ آپ جو بھی جس نیت کے تحت اعمال کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے یا نیچے یا اوپر۔ اگر آپ کی نیت اوپر نہیں ہے اور اسفل السافلین ہے، قرآن کی الفاظ میں ثم رددناہ اسفل السافلین، اگر آپ نے اگر علیین جانے کی نیت نہ بنائی تو پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کا سفر خود بخود شروع ہو جائے گا، تنزل، روبہ زوال ہوں گے۔ اگر آپ بلندی میں پرواز نہیں کر رہی تو پھر آپ آٹومیٹکلی آپ کی پرواز جو ہے وہ نیچے ہوگی۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علیین جانے کے لیے ایک نیت بنانی بہت ضروری ہے، اپنی زندگی کو خاص کرنا ہوگا علیین جانے کے لیے۔ یہ تھوڑے سے الفاظ ذرا ہو سکتا ہے زیادہ سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے تو بتانا ہے کہ علیین جانے کی نیت کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے نیت نہ کی، اب پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں، علیین جانے کے پھر اگر آپ نے نیت کر لی تو کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ کی باتوں پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھجوائی ہے، جو قرآن ہے، اس پر یقین کرنا ہوگا کہ ہاں اس میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے اور وہ میرے لیے ہے اور میں نے اس راستے پر چلنا ہے۔ اعتماد کرنا ہوگا۔ اول تو یہ اعتماد نہیں ہے، قرآن کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں، اللہ کی باتوں پر یقین کرنا ہوگا۔ اور گفتگو جاری ہے، لیکن ابھی وقت پورا ہو گیا ہے ہماری نشست کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم